معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کی وہ اولاد ہے کہ جو زندگی میں انسان کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہو، جسے دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو۔ وگرنہ یہ اولاد بسا اوقات انسان کے بڑھاپے میں اس کے دکھوں میں اضافے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، اس کی پریشانیاں اور اس کی تکلیفوں میں اضافے کا یہ سبب بھی بنتی ہے، اور انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بسا اوقات اس اولاد کے حق میں دعا کی بجائے بد دعائیں بھی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس وقت اس کی فطرت کے اندر رب کائنات نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان اس کو رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچے کی اس فطرت کو پھر تبدیل ماں باپ خود ہی کرتے ہیں، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ، پھر اس فطرت کے اسلام پہ پیدا ہونے والے بچے کو یا تو وہ یہودی بنا لیتے ہیں، یا وہ عیسائی بنا لیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، جن کے کئی اوصاف اور خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور ان کی سیرت کو رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا۔ ان کی سیرت کے کئی ایک پہلوؤں میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل اس کی کیسی تربیت کی کہ بیٹا کہتا ہے ابا جان گلے پہ چھری چلا دے، میں اف بھی نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ملاقات میں سیرت ابراہیم کی روشنی میں تربیت اولاد کے متعلق میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، اور جن کو اللہ اولاد عطا فرمائی ہے پروردگار ان کی اولادوں کو نیک بنا دے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اولاد کے متعلق جو ان کی سیرت سے میرے اور آپ کے لیے جو پہلا سبق ملتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کا تذکرہ کیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ آج بہت سارے لوگ اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں، شادی ہونے کے بعد اور خصوصاً جب ایک عرصے تک اللہ اولاد نہ دے تو پھر اللہ سے گڑانے التجائیں دعائیں کہ اللہ اولاد عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی رب سے اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد کا سوال نہیں کرنا بلکہ اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرنا ہے۔ جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک عرصے تک اللہ نے اولاد نہیں دی،
لیکن رب سے جب مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرمانا۔ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، نیک اولاد ہوگی تو آپ کی زندگی میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، آپ کی مرادیں وہ پوری کرنے والی بنے گی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنے گی، اللہ کے ہاں آپ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ دنیا میں بھی آپ کی وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ لوگ کہیں گے کتنا نیک بچہ ہے، اس کا باپ بھی بڑا نیک ہوگا، بچے کی وجہ سے لوگ باپ کی بھی تعریفیں کریں گے۔ تو رب کائنات سے ہمیشہ جب بھی مانگنا ہے اللہ نیک اولاد نصیب فرمانا، رب ہب لی من الصالحین۔ دوسری بات، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اولاد دے دے تو پھر اس رب کا شکر ادا کرنا ہے، تعریف شکر اس پروردگار کا، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹے عطا کیے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے 2 بیٹے عطا کر دیے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 مجھے بیٹے عطا فرمائے، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار تو وہ ہر دعا کو سننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا، لیکن بات جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ اولاد دے دے تو پھر اس کی نسبتیں غیروں کی طرف جوڑتے ہیں۔ دعوا اللہ ربہما، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، جوڑے نے اللہ سے دعائیں مانگی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر تو ہمیں اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب اللہ نے اولاد دے دی تو پھر نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے، شکر رب کا ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، حالانکہ وہ تو بڑی بلند ذات ہے، ایسے لوگوں کو رب کے ساتھ شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وہ پیدا کرنا تو دور کی بات، تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تم اولاد کے اندر جو خالصتاً اللہ کی ادا کرتا ہے، تم اس رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہو۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے اولاد کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، جناب ابراہیم کی دعا کا بھی یہ حصہ، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، عربی زبان میں وَهَبَ یعنی ہبہ، ہبہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بغیر کسی کی معاوضے کے کچھ اپنی مرضی سے دے دینا۔ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ مطلب کیا ہے کہ لوگوں تم شادی کر لو، خامن بھی تندرست ہے، بیوی بھی تندرست ہے، دنیا کے اطباء حکماء وہ کہتے ہیں دونوں میں کوئی فالٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اولاد پھر بھی ملے گی جب میرا رب چاہے گا۔ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ اپنی مرضی، منشا، چاہت کے مطابق، تمہارا کوئی کمال نہیں، نہ بیوی کا نہ شوہر کا،
اللہ کی خالص عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اس لیے جناب ابراہیم کی دعا میں یہ بات میرے اور آپ کے لیے سبق، تعریف اللہ کی۔ اور آج مسلمان اللہ کے ساتھ شرک مختلف انداز میں، کبھی نام ایسا رکھ دیا جو نام غیر اللہ کی طرف اس نام کی نسبت، اللہ کے ساتھ شرک اس نام رکھنے میں بسا اوقات اللہ نے عطا کیا بیٹا، اس کے ہاتھ میں کبھی دھاگا باندھ کر، کبھی گلے میں تعویذ لٹکا کر، کبھی کسی دربار کی، کسی مزار کی کوئی ایسی نسبت، کوئی نشانی، کوئی پہچان عطا تو اس رب نے کیا ہے، جس رب نے اس وقت اس کی حفاظت فرمائی جب وہ اندھیروں میں تھا، مہد مادر میں تھا، وہاں نہ دھاگا تھا، نہ چھلا تھا، نہ کڑا تھا، وہاں جس رب نے اس کی حفاظت فرمائی آج دنیا میں آ گیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے جب تک گلے میں تعویذ نہ لٹکایا، جب تک بازو پہ دھاگا نہ باندھا، جب تک فلاں دربار پہ جا کے چڑھاوا نہ چڑھایا، فلاں پہنچی ہوئی سرکار کے نام کی نیاز نہ دی۔ اور میرے پیارے بھائی، جناب ابراہیم کا اسوہ یہ ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا فرما دیے۔ تیسرا سبق جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، اولاد کے حوالے سے، کہ اولاد اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی بنے، تو پھر اولاد کو ایسا ماحول دینا جو نیکی والا ماحول ہو، تقوی والا ماحول ہو، اللہ کے ساتھ جڑنے والا ماحول ہو، رب کی معرفت اور پہچان والا ماحول۔ آج مسلمان کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے، گھر میرا ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں قریب سکول ہو، کالج ہو، جہاں آنے والے وقت میں کاروباری سلسلے ہوں، اولاد کا روشن مستقبل، فلاں 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 سب کچھ، لیکن یہ پرواہ نہیں کہ وہاں اللہ کا گھر بھی قریب ہے یا نہیں، اللہ اکبر کی وہاں سے صدا بھی میرے گھر تک پہنچے گی یا نہیں، کبھی نماز فجر کے لیے میں اپنے بچوں کو لے کر اس مسجد میں بھی جا سکوں گا یا نہیں۔ جناب ابراہیم کو جب رب نے بیٹے دیے، اللہ نے اولاد دی، تو کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو جس ماحول میں چھوڑا ہے، دنیا کے اسباب تو مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بواد غیر ذی زرع، کوئی سبزہ نہیں، کوئی انسان کا وجود نہیں، پانی تک پینے کے لیے نہیں، کوئی درخت نہیں، بواد غیر ذی زرع، لیکن اللہ ایک ہی چیز وہاں ہے، عند بیتک المحرم، اللہ تیری حرمت والا گھر موجود ہے، اللہ تیرے گھر کے پاس جا کے بسایا ہے، بیت اللہ کے پاس بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہاں اگر ایسی سوسائٹی میں، ایسی جگہ پر آپ نے گھر بنایا ہے تو آپ کو اپنے گھر کے ساتھ اللہ کے گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ نبیوں کا یہ شیوا ہے، جہاں آپ نے اپنا گھر بنایا، اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھیں، آپ مدینے آئے، محمد رسول اللہ نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی پہلے بنائی، اپنا گھر بعد میں۔ کیوں؟ جب اللہ کا گھر ہی نہیں، مسجد ہی نہیں، وہاں نماز کا ماحول ہی نہیں، قرآن کی تلاوت کا ماحول ہی نہیں، رب کے سامنے سجدوں کا ماحول ہی نہیں، آپ نے ایسے ماحول میں جا کے بسایا جہاں گانے تو ہے، جہاں فحاشی تو ہے، بریانی تو ہے، جہاں رب کی بغاوت تو دن رات ہے، صبح و شام ہے، لیکن اللہ کے دین کی وہاں نام لینے کی بھی کوئی ماحول نہیں، اور کہیں کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہونا چاہیے۔ ماحول آپ نے کیسا دیا؟ جناب ابراہیم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اولاد کو ایسا ماحول دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جس ماحول میں وہ دین والے بن سکے،
رب کو پہچان سکے اور اللہ کے رسول کو پہچان سکے، اللہ کے قرآن کو سمجھ سکے اور تمہاری قدر و منزلت کو پہچان سکے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہی انہیں بتائے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ اور چوتھی چیز، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے بارے میں اس بات کی فکر ہے، کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا، شرک، اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر ان کو جو مرضی دے دیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس آ جائے اور آپ ان کو نمازی بھی بنا لے، تہجد گزار بھی بنا لے، چلے لگانے والے بھی بنا لے، آپ ان کو جو مرضی کرنے والے بنا لیں، اگر وہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے، اللہ ایک رب کائنات کی ذات کے ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ ان کی ساری محنت ضائع ہونے والی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کا ماحول دیکھا تھا، باپ کو مشرک دیکھا، قوم کو مشرک دیکھا، بتوں کی پرستش کرنے والے پایا، کیا کہتے ہیں؟ وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اللہ شرک سے محفوظ رکھنا۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں اپنی قدر کریں، اپنی کوشش کریں، وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ان کو توحید والے بنا ہے، اللہ ان کو شرک سے محفوظ رکھنا ہے۔ وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور پانچویں چیز، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے حوالے سے موحد بن جانے کے بعد اگلی جو فکر ہے سب سے بڑی، اور میں اور آپ نماز میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا جناب ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہ تیری حرمت والے گھر کے پاس اس لیے لا کے بسایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور بہت دعائیں اللہ سے کیا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ تمام ایمان والوں کو معاف فرما دے۔ جناب ابراہیم یہ دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ نے جو بیٹا دیا جناب اسماعیل، اس کے اور بہت سارے اوصاف میں سے ایک خاص وصف جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اے محبوب آپ قرآن میں، اللہ کی کتاب میں جناب اسماعیل کا تذکرہ کرو، صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رب کے ہم بڑے پسندیدہ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جناب اسماعیل تو نمازی تھے ہی تھے، يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جناب اسماعیل اپنے اہل خانہ کو بھی، اب آگے اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دینے والے، يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں بھی نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور یہ دعا آپ مانگا کریں رب سے، گڑگڑا کے مانگا کریں، تشہد میں جب آپ یہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 5 چیزوں سے جو پناہ مانگنے کا حکم ہے اللہ کے نبی نے دیا، ان 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد رب سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ پیارے بھائیو، چھٹی چیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ اولاد ہی نہیں بلکہ اولاد کی آگے نسلوں، ان کی بھی فکر، اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا اور ان کی آگے نسل کو بھی اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار۔
اپنے پوتوں کی بھی فکر ہے، اپنی اولاد کی آگے اولادوں کی فکر ہے، لیکن فکر کیا ہے؟ دکان اچھی بن جائے، مکان اچھا بن جائے، کاروبار اچھا چل جائے، حلال حرام کی جو مرضی ہو. نہیں، فکر کیا ہے؟ اللہ تیرے مطیع بن جائے، اللہ تیرے فرما بردار بن جائے. دعا کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی؟ وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور اللہ ہماری اولاد، ان کی آگے نسل، اس میں سے بھی اللہ ایک پوری امت ایسی پیدا کرنا جو تیری مطیع اور فرما بردار. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بڑے امتحانات میں ڈالا، مختلف طرح کے امتحانات سے گزارا. فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم ہر امتحان میں پورے اترے. اللہ نے بطور انعام کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں. فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا. اور کیسے امام؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پھر اس دعا کا نتیجہ تھا کہ رب نے ان کی ذریت میں سے وہ امام پیدا کیا جو دنیا میں بھی اس سے بڑا امام رب نے پیدا ہی نہیں کیا. اور قیامت والے دن بھی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے نبی بھی اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جب تک وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے اس وقت تک دربار جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. جب تک وہ سفارش نہیں کریں گے میدان محشر میں حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کی اولاد میں سے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد میں سے بھی اللہ امام بنا. یہ دعائیں رب کائنات سے جناب ابراہیم علیہ السلام. اور ساتویں بات، جب نیکی کا کام ہو تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس نیکی سے محروم نہ کریں. ان کو کوشش کریں کہ نیکی کے کام میں اپنے ساتھ شامل کریں. یہ اسوہ ابراہیمی ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں نیکی کے بڑے سلسلے ہیں، اولاد کو پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر آپ کے بات ہوئی ادھر وہ ساری نیکیاں ہو گئے. اس لیے جو اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کیا کرتے تھے. ان کو نیکی میں شامل کرنا جناب ابراہیم کا اسوہ ہے. رب نے جب بیت اللہ بنانے کا کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا کہا. جناب ابراہیم جہاں خود مستری بنے ہوئے ہیں وہاں مزدور جناب اسماعیل کو بنایا ہے. دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. نیکی کے کام میں اپنی اولاد کو ضرور شامل کریں تاکہ ان کا مزاج بنے، ان کو تربیت ملے کہ ہم نے بھی یہ نیکیاں کرنی ہے. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی بات جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو تو پھر ہمیں خود بھی نیک بننا پڑے گا. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا ابراہیم میرے مطیع ہو جائیے. قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے حکموں کا پابند ہوں، جو حکم ہوگا ماننے کے لیے تیار. گھر چھوڑنے کا حکم، قوم کو چھوڑنے کا حکم، وطن چھوڑنے کا حکم، اولاد اور بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو بیوار میں غیر ذی زرع اس جنگل کے اندر صحراؤں کے اندر چھوڑنے کا حکم. ہر امتحان رب کا حکم ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں. اور آج حالت یہ ہے خود بے نماز ہے، کہتا ہے بیٹا نمازی ہونا چاہیے. خود سگریٹ پہ سگریٹ، کہتا ہے بیٹا سگریٹ کے قریب نہیں جانا چاہیے. خود جھوٹ پہ جھوٹ، بددیانتی اور حرام خوری کی پرواہ کوئی نہیں. کہتا ہے بیٹا امانت دار ہونا چاہیے، بیٹا جھوٹ نہ بولے، بیٹا میرے ساتھ کی دو نمبری نہ کرے. پیارے بھائیو، نمونہ اسوہ اولاد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کافی کرتی ہے. سب سے پہلی تربیت یہ ماں باپ ہوتے ہیں.
جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. نماز فجر کے لیے کبھی مجھے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور کہتے ہیں بیٹا تہجد گزار ہونا چاہیے, پورا سال کبھی قرآن پڑھا نہیں, کہتا ہے بیٹا روزانہ 10 پارے پڑھ کے آئے. میرے پیارے بھائیوں, جناب ابراہیم کا اسوہ کیا ہے, خود نمونہ بنے اولاد کے لیے. اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی ویسی بنے جیسے جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل, باپ کہہ رہے ہیں گلے پہ چھری چلانی ہے, افعل ما تؤمر, ابا جان جو رب کا حکم ہے کر گزریے, تو پھر خود بھی رب کے حکم پہ ایسی پیدا دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, 9ویں بات جناب ابراہیم کے اس میں شامل ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اولاد کی فکر کی, مرتے دم آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے بھی جو وصیتیں کی اولاد کو. آج بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب تک بچے جوان نہ ہو جائیں, جب جوان ہو گئے اب کیا فکر ہے, ان کی مرضی جو مرضی کریں. اللہ نے قرآن میں کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. اے میرے بچوں, میں تمہیں جو وصیت کر کے جا رہا ہوں, کوئی جائیداد کی وصیت نہیں, کوئی پراپرٹی کی وصیت نہیں. وصیت کیا ہے؟ اے میرے بچوں, اللہ نے تمہیں دنیا میں چنا, تمہیں دین کی نعمت سے نوازا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نے جب دنیا سے جانا ہے, مرنا ہے تو تم مسلمان ہو. ہر وقت مسلمان بن کے جیو, اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری وقت اولاد کو جو وصیت کی کہ میرے باپ بھی دیندار بن کے جینا اور ساری زندگی مسلمان بن کے رہنا. اور آخری بات جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے, اولاد کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے کہ کبھی بھی رب کے حکم کے مقابلے میں اولاد کو نہ آنے دے. اللہ کے حکم پر, رب کی محبت پر اولاد کی محبت کو غالب نہ آنے دے. اولاد کے ہاتھوں اتنے بے بس اور مجبور نہ بن جائے کہ دین بھی گیا, ایمان بھی گیا, عقیدہ بھی گیا, منہج بھی گیا, ساری زندگی کی محنت داؤ پہ لگا دی. کیوں؟ ابھی بچے کیا کریں؟ نہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ بیٹے کی محبت, اور بیٹا بھی اکلوتا بیٹا جو رب نے زندگی بھر کئی عرصے کے بعد عطا کیا, دعائیں کر کر کے اب جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا ہے, رب کی طرف سے امتحان, ابراہیم اسی بیٹے کو میرے رب میرے نام پہ ذبح کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تیرے لیے گھر بھی چھوڑا, والدین کو چھوڑا, وطن چھوڑا, اللہ اتنی قربانیاں, اب ایسی قربانی تو مانگ رہے, دنیا میں مثال بھی کوئی نہیں ایسی کہ کسی نے آج تک بیٹے کو بھی ذبح کیا ہو. لیکن رب کا حکم, میرے پیارے بھائیوں, میرے اور آپ سے تو یہ مطالبہ ہے ہی نہیں. کیا مطالبہ ہے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین دیا, کیا فرمایا؟ قدم قدم پر فرماتے ہیں اللہ کے نبی, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو پھر میں حکم یہ دے دیتا. نہیں دیا. اتنا آسان دین کوئی ہمارے لیے شریعت نے ہم سے ایسا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری طاقت سے بھی بڑھ کر ہو. تو کبھی بھی اس اولاد کی خاطر بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. یتیم بھانجے بھتیجے حق دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اپنی اولاد کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے اور ان کی خواہشیں پوری کرتے کرتے ہڈیاں پوشیدہ ہونے لگی اور کمر جھک گئی, لیکن ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی. اللہ کے دین کو اونچا رکھے, رب کی محبت کو غالب رکھے. اولاد ان کی جائز خواہشیں پوری کرے, لیکن یاد رکھے جہاں یہ نعمت ہے وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہاں یہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش کی بہت بڑی اور فتنہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے تاکہ اجر و ثواب ہماری اولادوں کو بھی اللہ نیک بنا دے. اور رب کائنات ہمیں بھی جناب ابراہیم کے اسوہ اور ان کی زندگی کی روشنی میں اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اس منہج پر تربیت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله.